بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، یہ کتاب ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور ایپیسوڈ نمبر ہے 6 اور وی لاگ نمبر ہے 445 اور پیج ہے 481۔ ناظرین، اور ہیڈنگ ہے شاہ فارس خسرو پرویز کے نام خط۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کتاب کا ٹائٹل ہے، اور اس کتاب کے رائٹر ہیں حضرت مولانا صفی الرحمان مبارک پوری۔ ناظرین، روزانہ کی بنیاد پر ہم آپ کے سامنے کم از کم ایک ویلاگ رکھتے ہیں، اس امید سے، اس یقین سے کہ آپ خود بھی سنیں گے اور دوسروں تک پہنچائیں گے۔ ناظرین، شاہ فارس خسرو پرویز کے نام یہ خط ہے، اور یہ خط ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور یہ ٹاپک ہے بادشاہوں اور امراء کے نام خطوط۔ ناظرین، یہ وی لاگ نمبر 445 ہے، ایپیسوڈ نمبر 6، چھٹی قسط ہے اس ٹاپک کی، اور پیج ہے 481 جو ہم آپ کے سامنے رکھنے کو جا رہے ہیں۔ ناظرین، یہ کتاب الرحیق المختوم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیا بھر میں اول انعام یافتہ یہ کتاب ہے۔ رابطہ عالم اسلامی مکہ مکرمہ کے زیر اہتمام منعقدہ سیرت نگاری کے عالمی مقابلہ میں اول آنے والی عربی کتاب کا اردو ترجمہ ہے یہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسقون من رحیق مختوم، یہ لوگ سر بمہر شراب پلائے جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن تُطِیعُوهُ وَتَهْتَدُوا، اور اگر اس کی فرما برداری کرو گے تو راہ پاؤ گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہیں روزی، اس کھیت کے ہر خوشائے گندم کو جلا دو۔ نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، مزہ تو تب ہے کہ گرتوں کو تھام لے ساقی۔ ناظرین، یہ کتاب ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہیڈنگ ہے شاہ فارس خسرو پرویز کے نام خط۔ کس کا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط بادشاہ فارس کسریٰ یعنی خسرو کے پاس روانہ کیا، جو یہ تھا۔ آغاز میں لکھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد رسول اللہ کی طرف سے کسریٰ عظیم فارس کی جانب اس شخص پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے اور اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور محمد اس کے بندے اور رسول ہیں۔ میں تمہیں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، کیونکہ میں تمام انسانوں کی جانب اللہ کا فرستادہ ہوں، تاکہ جو شخص زندہ ہے اسے انجام بد سے ڈرایا جائے، اور کافرین پر حق بات ثابت ہو جائے، یعنی حجت تمام ہو جائے، پس تم اسلام لو، سالم رہو گے، اور اگر اس سے انکار کیا تو تم پر مجوس کا بھی بار گناہ ہوگا۔ اس خط کو لے جانے کے لیے آپ نے حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ کو منتخب فرمایا۔ انہوں نے یہ خط سربراہ بحرین کے حوالے کیا۔ اب یہ معلوم نہیں کہ سربراہ بحرین نے یہ خط اپنے کسی آدمی کے ذریعے کسریٰ کے پاس بھیجا یا خود حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی کو روانہ کیا۔ بہرحال جب یہ خط کسریٰ کو پڑھ کر سنایا گیا تو اس نے چاک کر دیا اور نہایت متکبرانہ انداز میں بولا، میری رعایا میں سے ایک حقیر غلام اپنا نام مجھ سے پہلے لکھتا ہے۔ رسول اللہ کو اس واقعے کی جب خبر ہوئی تو آپ نے فرمایا، اللہ اس کی بادشاہ کو پارا پارا کر دے، اور پھر وہی ہوا جو آپ نے فرمایا۔ چنانچہ اس کے بعد کسریٰ نے اپنے یمن کے گورنر بازان کو لکھا کہ یہ وہ شخص جو
حجاز میں ہے، اس کے یہاں اپنے 2 توانا اور مضبوط آدمی بھیج دو کہ وہ اسے میرے پاس حاضر کر دیں۔ بازان نے اس کی تعمیل کرتے ہوئے 2 آدمی منتخب کیے اور انہیں ایک خط دے کر رسول اللہ کے پاس روانہ کیا، جس میں آپ کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ ان کے ساتھ کسریٰ کے پاس حاضر ہو جائیں۔ جب وہ مدینہ پہنچے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو حاضر ہوئے تو ایک نے کہا، شہنشاہ کسریٰ نے شاہ بازان کو ایک مکتوب کے ذریعے حکم دیا ہے کہ وہ آپ کے پاس ایک آدمی بھیج کر آپ کو کسریٰ کے روبرو حاضر کرے، اور بازان نے اس کام کے لیے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے کہ آپ میرے ساتھ چلیں۔ ساتھ ہی دونوں نے دھمکی آمیز باتیں بھی کہیں۔ آپ نے انہیں حکم دیا کہ کل ملاقات کریں۔ ادھر عین اسی وقت جب مدینہ میں یہ دلچسپ مہم درپیش تھی، خود خسرو پرویز کے گھرانے کے اندر اس کے خلاف ایک زبردست بغاوت کا شعلہ بھڑک رہا تھا، جس کے نتیجے میں کیسر کی فوج کے ہاتھوں فارسی فوجوں کے پے در پہ شکست کے بعد اب خسرو کا بیٹا شیرویہ اپنے باپ کو قتل کر کے خود بادشاہ بن بیٹھا تھا۔ یہ منگل کی رات 10 جمادی الاولیٰ سن 7 ہجری کا واقعہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کا علم وحی کے ذریعے ہوا۔ چنانچہ جب صبح ہوئی اور دونوں فارسی نمائندے حاضر ہوئے تو آپ نے انہیں اس واقعے کی خبر دی۔ ان دونوں نے کہا کہ کچھ ہوش ہے، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم نے آپ کی اس سے بہت معمولی بات بھی قابل اعتراض شمار کی ہے، تو کیا آپ کی یہ بات ہم بادشاہ کو لکھ بھیجیں؟ آپ نے فرمایا، ہاں، اسے میری اس بات کو خبر کر دو، اور اس سے یہ بھی کہہ دو کہ میرا دین اور میری حکومت وہاں تک پہنچ کر رہے گی جہاں تک کسریٰ پہنچ چکا ہے، بلکہ اس سے بھی آگے بڑھتے ہوئے اس جگہ جا کر رکے گی جس سے آگے اونٹ اور گھوڑے کے قدم جا ہی نہیں سکتے۔ تم دونوں اس سے یہ بھی کہہ دینا کہ اگر تم مسلمان ہو جاؤ تو جو کچھ تمہارے زیر اقتدار ہے وہ سب میں تمہیں دے دوں گا، اور تمہیں تمہاری قوم ابنا کا بادشاہ بنا دے گی۔ اس کے بعد وہ دونوں مدینہ سے روانہ ہو کر بازان کے پاس پہنچے اور اسے ساری تفصیلات سے آگاہ کیا۔ تھوڑے عرصے بعد ایک خط آیا کہ شیرویہ نے اپنے باپ کو قتل کر دیا ہے۔ شیرویہ نے اپنے اس خط میں یہ بھی ہدایت کی تھی کہ جس شخص کے بارے میں میرے والد نے تمہیں لکھا تھا اسے تا حکم ثانی برا انگیختہ نہ کرنا۔ اس واقعے کی وجہ سے بازان اور اس کے فارسی رفقا جو یمن میں موجود تھے مسلمان ہو گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، یہ ویلاگ یہاں ہی کمپلیٹ ہوتا ہے۔ ہمارا جو نیکسٹ ویلاگ ہوگا اس کا ہیڈنگ ہوگا، یہ چوتھا پوائنٹ ہوگا، کیسر شاہ روم کے نام خط۔ یہ حضور اکرم نے خط لکھے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے، مگر نیکسٹ ویلاگ کی صورت میں یہ ویلاگ ہمارا یہاں ہی مکمل ہوتا ہے۔ نہ ایسی زلفیں، نہ ایسا چہرہ، نہ یوں کسی پہ شباب ہوگا، جواب ہوں گے سبھی کے لیکن نہ مصطفیٰ کا جواب ہوگا۔